بسم الله والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. جی آپ لوگوں سے کون الفاتحہ آج ریسائٹ کریں گے؟ کل سیما نے پڑھی تھی، آج کون پڑھیں گے؟ تہمینہ، چلیں جی تہمینہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بارک اللہ فیکی تہمینہ. اچھا اب آپ میرے ساتھ پڑھیے گا، اور جس آیت میں جو بات آپ سے کہہ رہی ہوں اس پہ غور کر کے پڑھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جب آپ پڑھتے ہیں نا استعاذہ، اعوذ باللہ، ٹھیک، تو آپ کا عین اور حمزہ میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا. اٹ ساؤنڈز لائک اعوذ، ٹھیک. میں چاہ رہی ہوں آپ جب اس کو پڑھیں تو آپ کا حمزہ واضح سمجھ آئے اور عین واضح سمجھ آئے. اعوذ، اعوذ، عو، ٹیک آؤٹ دا عین. عین کہیے، عو کہیں. اعوذ. جی، اور عین کا مخرج حلق کے درمیان کے حصے سے ہے، ٹھیک، اور حمزہ جو ہے وہ اس سے نیچے ہے. تو جب آپ آ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آ کی آواز چیسٹ سے آ رہی ہے، ٹھیک. آپ نے چیسٹ سے تھوڑا اوپر آنا ہے، اس میں اسٹرگل ہے. اعو، اعوذ، سیٹ. اعوذ. صحیح. آ کے لیے منہ کم کھولیں. اعوذ. اعوذ. صحیح. اعو، عو، اور اوپر آئیے. اعوذ. جی. اعوذ. بہتر، گڈ، یو آر ٹرائنگ، ماشاء اللہ. آپ نے اپنی انگلی کو حلق کے درمیان والے حصے پہ ٹچ کرنا ہے. جب آپ عو بول رہی ہوں گی تو وہاں پہ ہلکی سی ابھرائی ہوگی. اعوذ. جب تک آپ وہ اچیو نہیں کر رہی نا، جب تک آپ نے اس کی پریکٹس نہیں چھوڑنی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اعوذ. اعوذ. دس از یعنی مچ بیٹر دین دا فرسٹ ٹائم. احسنتی. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں عین ہی سب سے زیادہ میجر پرابلم تھا، باقی بہتر تھا، ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں رحمان کا جو ہا ہے، ٹھیک، وہ آپ کا ہا اور ہا، ایک ہمارا ہا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیپی ہا، ہا ہا ہا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے اسپائسی ہا، جس میں جیسے اب اگر آپ نے کوئی تیز چیز کھا لی ہو تو اس طرح کی آواز آپ نکالتے ہیں نا، لائک دیٹ، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے کوئی کولڈ بریتھ نوائز ہو، ٹھیک. تو رحمان میں جو ہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ والی آواز ہونی چاہیے. الرحمن، جیسے آپ نے کوئی ہری مرچ کھائی ہے اور آپ کی کولڈ بریتھ آپ نے ریلیز کرنی ہے. الرحمن. الرحمن. احسنتی، ویری گڈ. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. ویری گڈ. یہ ہا سے بہت بہتر ہے، لیکن اس کی پریکٹس یا آپ اسے انکانشیسلی جب کری ہوں گی، جب جہاں جہاں ہا آتا ہے نا، آپ سوچ لیں کہ آپ نے اس کی آواز درست نکالنی ہے، ٹھیک ہے. جی جی. بارک اللہ. پھر اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں، ایک ذرا میری بھی ویٹنگ روم کلوز کر لیا ہے ہم نے، تاکہ اگر کوئی جوائن کرے تو ایسا نہ ہو کہ وہ ویٹنگ میں ہی رہ جائیں. چلیے جی. الحمد. اب دیکھیں یہاں بھی ہا جو ہے نا، پہلے آپ کا ہا نہیں نکلا تھا، لیکن اب آپ اس کو پڑھیے. اور الحمد للہ رب اٹ شوڈ ناٹ بی اوپر آنا ہے آپ نے حلق کے درمیان میں. الحمد للہ رب العالمین.
الحمدللہ نہیں رب العالمین. ایکسیلنٹ. دیکھیں اگر آپ اس کو آ کرتے ہیں تو کیا بات ہو جائے گی، آپ اس کو موٹا پڑھ دیں گے. لیکن جی آئین ایک مفخم لیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، آئین از اے لائٹ لیٹر. سو ہم نے اس کو ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، منہ میں آواز بھرنی بھی نہیں ہے، خالی منہ سے ہی بھرنا ہے، پڑھنا ہے. اور بہت زیادہ جوز کھولیں گے نا تو آواز منہ کے اندر بھر جائے گی. کیوں بھلا؟ کیونکہ آئین کا مخرج حلق میں جا کے ہے نا، کہیں دور. تو جب آپ جی فوکس کر رہے ہوں گے کہ مجھے حلق سے آواز نکالنی ہے تو ساؤنڈ ول اسٹے ان سائڈ دا ماؤتھ. تو ڈونٹ اوپن دا جاز ٹو مچ، کیپ یور ماؤتھ یعنی لیس اوپن اینڈ دین سے رب العالمین. رب العالمین. Much better. And Tahmina, I have to say, you're clever in correcting your mistakes. Okay, barakallahu feek. الحمدللہ. Now الرحمن الرحیم میں ہا والی ہی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نہیں ریپیٹ کرتے. مالک یوم الدین میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی، جہاں جہاں پہ زیر ہوتا ہے نا وہاں پہ جی آپ ای ساؤنڈ دیا کریں، اے وائی کا ساؤنڈ نہ دیں، ٹھیک ہے. جیسے جی جی اگر کاف زیر ہے نا تو اس کی آواز مالکی کی آنی چاہیے، مالک یومی ایسے نہیں ہو، ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے اور باقی سب کے لیے اس کو نوٹ کر لیجئے، کسرہ کا ساؤنڈ پراپر ہونا چاہیے. اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 5 پہ، ٹھیک ہے. اس میں ایک میجر مسٹیک ہو رہی ہے، ایاک، ٹھیک ہے. اور اب میں پڑھوں گی، آپ بتائیے گا آپ کو کیا فرق لگتا ہے. ایاک، ایاق، ایاک نعبد، ایاق نعبد. جی کیا غلطی آپ کو دونوں میں کیا فرق لگ رہا نہیں مجھے مطلب سمجھ میں نہیں، آپ پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہو کیا؟ ہے؟ جی جی پھر سے کرتے ہیں. ایاک نعبد، ایاق نعبد. اچھا جی، ایک کاف کی طرح پڑھ رہے اور ایک قاف کی طرف. احسنتی، ویری گڈ. تو جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں نا تو کاف میں ہلکا سا قوف کا ٹچ آ رہا ہے، اور قوف ایک ہیوی لیٹر ہے، کاف لائٹ ہے. جی اگر ہم قرآن کریم میں حرف کو یہ مخرج میں یہ غلطی کریں اور حرف تبدیل کر دیں تو یہ بہت آبویس مسٹیکس میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے. اس لحن کو ہمیں سب سے زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے، کسی بھی لیٹر کو دوسرے لیٹر سے تبدیل نہ کریں ہم. تو کا اس کو احتیاط سے پڑھیں. جی. ایاک. ویری گڈ. اور یعنی جتنا آپ اس کو ڈیپتھ میں چلے جائیں گے قوقا ہو جائے گا، تھوڑا سا اچھا. اوپر ہے کاف کا مخرج. ایاک. ایاک. احسنتی، ویری گڈ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نہیں، ایاک مطلب مجھے یہ ایاک اور مطلب دونوں اگر میں ملا کے پڑھوں تو مجھے دونوں میں مطلب مشکل ہو رہی ہے. ہاں مشکل ہو رہی ہے، مطلب تھوڑی پریکٹس کروں گی نا تو. صحیح ہو جائے گا، بالکل ایسے ہی ہے انشاءاللہ. اب آپ اپنے لیے مسٹیکس لکھتے جائیے جس پہ آپ نے کام کرنے، کیونکہ یہ پریکٹس سے ہی اچیو ہوگا. بہرحال جی. ابھی کے لیے آپ کوشش کریں، آپ پڑھ لیں گی انشاءاللہ. پڑھیں، آئی نو آپ پڑھ لیں گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سی احسنتی. دا مخرج آف عین کین بی بیٹر، لیکن یہ بہت برا نہیں تھا، بہتر ہے، بہت صحیح، بارک اللہ. اب آ جاتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی ہم اس میں بہت ایسی غلطیوں میں نہیں جا رہے کہ جس سے آپ گھبرا جائیں. صراط الذین انعمت علیہم، عین پہ دھیان رکھیے، باقی یہ بھی ٹھیک تھا. غیر المغضوبی، ٹھیک، یہ والا جو پارٹ ہے اس میں جی. جو غین کے بعد حرف ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کیا پڑھتی ہیں؟ غیر والا مغدوبی میں جو غین ہے اس کے بعد جو حرف ہے یہ کون سا حرف ہے؟ حرف کا مطلب مجھے پتا نہیں ہے، مطلب مجھے اتنی ڈیپ اردو نہیں اردو آتی. نہیں آتی. اچھا اچھا، صحیح صحیح، I'll take care. یعنی what is the name of this letter؟ مطلب کس والا آپ بول رہے ہو، مغزوبی والا یا؟ جی جی، مغضوبی جو آپ بول رہے ہیں نا، اس میں جی. what is the letter that you are reading after the letter غین؟ اچھا، غین کے بعد زول. ذول، ایسی ہے. جی. جی. اچھا، عربک میں حروف جو ہم تہجی پڑھتے ہیں اس میں ایک
صاد کے بعد ایک حرف آتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایسے ہی دکھتا ہے، ٹھیک، اس کو ہم جی پڑھتے ہیں ضاد. اور ایک ضاد. تو کے بعد آتا ہے جو کہ یعنی اس میں آپ ایک لائن ہوتی ہے، جسٹ سیکنڈ پھر ہم اس کو یہاں لکھیں تو ٹھیک ہے. ایک تو او ہو، یہ تو کچھ انوکھا ہی لکھ رہی ہے میری پینسل، سبحان اللہ. So if you can see it, okay. So there is this one letter which we call as bod, and then there is another letter which we call as wa. ٹھیک، تو جی یہ جو wa ہے، ٹھیک ہے، جب یہ آپ کو لفظ میں بھی لکھا جائے گا تو نا اس میں اس طرح سے یعنی اسٹیک اس کی بڑی ہوگی. تو اگر آپ اس کو ضا سے کنفیوز کریں تو یہ تو نہیں ہے. ایک ہم اردو میں بول دیتے ہیں صاد ضاد، ٹھیک ہے. تو اردو والا ضاد جو ہے وہ عربی والا نہیں ہے. دے آر ٹو ڈفرینٹ لیٹرز. عرب جو ہیں وہ اس لیٹر کو زبان کی جڑ سے ادا کرتے ہیں، اور اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ ہوتا ہے با با، اینڈ اٹ شوڈ ساؤنڈ لائک غیر المغضوب ضو ضو. انسٹیڈ آف سیئنگ ضو، انسٹیڈ آف سیئنگ ضو، آپ نے اس کو پڑھنا ہے مغضو ضو. ٹھیک، جی. انشاءاللہ. اب مغدوب. غیر المغضوبی اس کو پڑھیے. غیر المغدوبی. بہتر، گڈ. ابھی مخرج بہت ڈیپ نہیں ہے، یعنی کیونکہ دود کا مخرج، اب یہ میں جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بتا رہی ہوں، دیز آر لٹل نوٹس فار ایوری ون. دود از دا ہارڈیسٹ لیٹر آن ٹنگ فار عربز اینڈ نان عربس. ٹھیک ہے، تو یہ عربس کے لیے بھی مشکل ترین حرف ہے، ادائیگی کے اعتبار سے مشکل ترین لیٹر ہے، اور اس کا مخرج ڈیپر ہوتا ہے، لیکن اس میں شدت یعنی اچیو کرنا مشکل ہے. مغضوبی مغضوبی. تو آپ نے دود کو زبان کی جڑ سے ادا کرنا ہے. اگر آپ اس کو ٹاپ آف دا ٹنگ سے ادا کریں گے تو ایسا لگے گا آپ دال کو ہیوی کر کے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کا ایسے ہی لگ رہا ہے، بٹ ایٹ لیسٹ وہ ضا والا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک، جی. غیر المغضوبی. کہیے دوبارہ. غیر المغدوبی. صحیح. مغ مغ، آپ غین کو چھوڑے نہیں، مخرج کو. مغ مغ. ٹھیک ہے، ڈونٹ سے مغ، مخرج جی. نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، مغضوبی. مغدوبی. بہتر، ویری گڈ. اب وَلَضَّالِّينَ میں بھی جو حرف ہے نا یہ ضاد ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ایسے ہی پڑھیں گی وَلَضَّالِّينَ. پہلے الف کو 6 کاؤنٹس اور سٹاپ کرتے ہوئے 4 counts. When I say 6 counts and when I say 4 counts, this is for everyone. تو آپ نے اپنی مٹھی کو بند کر لینا ہے. Close your fist and open your fingers، یعنی اتنی فنگرز کے جتنے نمبر آف کاؤنٹس کی ہم نے بات کی ہے. اگر میں کہہ رہی ہوں ضالین میں دا الف ٹیک 6 counts means دا الف مدیہ یعنی جو ضاد کے بعد الف ہے، جتنا آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے اتنی دیر میں آپ کی 6 انگلیاں، یعنی ایک دفعہ آپ پورے ہی اپنی فسٹ کھولیں گے، پھر بند کر کے ایک فنگر اور کھولیں گے، یا آپ اس کو بند کر دیں کم از کم. تو دس ول بی دا ٹوٹل آف 6 counts. یہ جی. مد یہاں پر اتنی الانگیشن دینا، تمام تجوید کے سالرز کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے کہ آپ نے یہاں پر کم از کم 6 حرکات کی الانگیشن دینی ہے. الانگیشن سے میرے بعد ہے آپ نے اس کو اتنا اسٹریچ کرنا ہے. ٹھیک، وَلَضَّالِّينَ. سیٹ کوشش کریں انشاءاللہ. مطلب جو اس کا کمپلیشن ہے ولدالین، جو لین بھی آتا ہے وہ 6، مطلب 6 میں ہی کاؤنٹ کرنا ہے. مطلب لین میں 4 ہے، لین میں نا لین. اجازت ہے، آپ 2 بھی کر اچھا. سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں، لیکن جی. ضا کو آپ نے 6 ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک. ولدالین. جی، اس پہ محنت درکار ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں. پہلے آپ کے جی. پاس 2-3 حرکات ہیں، لام کو رن نہیں کرنا جیسے دال، ایسے نہیں. ٹھیک ہے، اچھا. جی جی. الف کو ہی اسٹریچ کرنا ہے. تو انشاءاللہ اوکے. بارک اللہ فیک حبیبتی. اور 10 منٹ ہم یعنی ایک الفاتحہ پہ لگا رہے ہیں، تو اگر ایک شخص کی اس دن کریکشن ہو رہی ہے تو میں ایکسپیکٹ نہیں کروں گی نیکسٹ ڈے جو بندہ اس کو یعنی جو اسٹوڈنٹ اس کو ریسائٹ کر رہا ہے وہ ان چیزوں پہ آلریڈی کام کر کے آئے ہو کہ جو غلطیاں پہلے اسٹوڈنٹ کی نکل آئی ہیں. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ایک تو کہ ہمیں تھیوری اور دوسری چیزوں کے لیے وقت زیادہ ملتا ہے،
اور پلس یہ کہ آپ جو مسٹیکس آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ آپ کی تلاوت میں ہے، اس کو آپ ڈے 1 سے لے کے ڈے 20 تک اس کی ریپیٹیشن اور پریکٹس میں جائیں گے. اور اگر آپ اپنے دن کا ہی ویٹ کریں گے کہ جب ہی غلطی درست ہوگی تو پھر وہ اسی ایک دن کی پریکٹس ہے. سو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے انشاءاللہ کہ جو بھی شخص جو تلاوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اسٹوڈنٹ تلاوت کر رہی ہیں، ان کی مسٹیکس کو آپ اپنے لیے بھی لکھیں. پھر کلاس کے بعد آپ اپنی تلاوت کو ریکارڈ کریں اور پھر اس کے بعد اس کو ٹیلی کریں کہ کیا وہ غلطیاں جو میں نے ان کی نکالی تھی وہ آپ کی بھی ہیں، پھر اس پر کام کریں. سو دیز آر اسمال تھنگس وچ آئی ایم ٹیلنگ یو، جس سے آپ کا کورس آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا. ٹھیک. ثانیہ آپ سے ریکویسٹ ہے، جسٹ گیو اے شارٹ مس کال ان دا گروپ. اوکے. So that if the 2-3 students who are left, they can join. Jazakallah khair, sister. Right now? جی ابھی دے دیجیے. Okay. چلے الحمدللہ. So this is from Al-Fatiha. Now we will move to the theory part. ٹھیک. الفاتحہ. سنبا جی آپ کا کوئی سوال یہاں پر ہے، کوئی چیز ایسی جو آپ ایڈریس کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں نا دعات کے لحاظ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم نے اس بات کو پڑھا تھا دعات کے مخرج کو، تو ہماری باجی نے کہا تھا کہ عربی میں جو ہے جو دعات ہے وہ دعات ہی پڑھی جاتی ہے نا، اور ہم قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھتے ہیں اور ہمیں پڑھنا بھی اسی طرح ہی چاہیے. لیکن انڈیا پاکستان میں کچھ جگہوں پہ دعات پڑھایا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی کریکشن کر لی جائے جتنی جلدی ہو سکتی ہے نا، کیونکہ جو ہم پرانے پڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں زواد بھی پڑھایا جاتا ہے، مطلب زوالین اس طرح سے. تو انہوں نے ہمیں یہ پہلے ہی کلاس میں کہہ دیا تھا کہ آپ اس کی کریکشن شروع کر دیں، کیونکہ قرآن میں دعات کافی جگہ پر آتا ہے نا، اور یہ زبان پہ چڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے الحمدللہ، وہ تقریباً 1.5 سال سے ہے میرے پاس، پرانی ہے یعنی کہ ایجڈ ہے تھوڑی، تو ان کی زبان پہ اب تک نہیں آتا یہ دعات نا، وہ ابھی بھی زواد ہی پڑھتی ہیں. تو جتنی جلدی اس کی کریکشن ہو جائے اتنا جلدی انشاءاللہ یہ اچھا ہے. اس کے جیسے ہماری باجی نے کہا کہ وضوحات پڑھنا بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ نا کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو بچپن سے یہی پڑھا اور کیا ہم نے غلط پڑھا. تو میں بولا نہیں، غلط نہیں ہے یہ پڑھنا، لیکن دعات ہی پڑھا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ عربی لب و لہجے میں دعات کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. واللہ عالم. جی بارک اللہ فیک. بالکل ایسے ہی ہے. یہ لیٹر ایگزسٹ نہیں کرتا عربک لیٹرز میں، اور ہم وہ ایک ایسا لیٹر پڑھیں گے جو عربز اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے پے ہمارے مطلب اردو میں ہوتا ہے پاکستان، لیکن عربز میں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. سو اٹس اے سملر کائنڈ آف مسٹیک. لیکن سنس وی آر ڈوئنگ اٹ ان قرآن وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ اٹ. سو جزاک اللہ خیر فار دس انفارمیشن ثنا باجی. الحمدللہ. اچھا اب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ جی. Okay, I don't know why this problem exists, but I am not able to share this. چلیے میں اپنی فل اسکرین شیئر کروں گی، کیونکہ اسکرین پہ کوئی بھی اور فاضل چیزیں آپ کو نظر آتی ہوں یا اوپر نوٹیفیکیشن اور یہ سب میں کلوز کر لوں تو پھر مے بی اے پرابلم فار می، کیونکہ پھر مجھے یہ نہیں پتا ان سب کو دوبارہ درست کیسے کرنا ہے. تو آپ باقی چیزیں اگنور کریں اور لیٹس سی دی نوٹس. ٹھیک ہے. بسم اللہ. Is the screen visible and can you see the slides? جی. لائٹ تو بھی نظر نہیں آئی، بلینک. Okay, yes. جی جی ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ. سو انشاءاللہ آج اب کل ہم نے علم القراء کے حوالے سے تھوڑی انفارمیشن لی کہ اگر جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حفص کی تجوید کے قواعد پڑھ رہے ہیں تو اس سے کیا مطلب ہے. پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی اپنا ایک فاؤنڈیشن بلڈ کرنی ہوتی ہے، وہ کر لیے ہم نے. حروف تہجی دیکھے کل عربی کے، اس میں لائٹ اور ہیوی لیٹرز کی بات کی. جو آج کا ہمارا فوکس ہے، یہ جب بھی آپ کو کوئی تجوید کا کورس ایکسٹینشن میں کروایا جائے گا تو سب سے پہلے یہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ قرآن کریم جب پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سورت کا آغاز کیسے کرنا ہے، یا 2 سورتوں کو اگر آپس میں ملانا ہے تو اس کے کیا اصول ہیں، ٹھیک ہے، کیا طریقہ ہے کرنے کا. تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو تلاوت کے آغاز میں ہم استعاذہ ضرور پڑھتے ہیں. استعاذہ از what do we say استعاذہ in Urdu? There is a fine word for it. تعوذ. جی تعوذ، بالکل. استعاذہ، تعوذ، اس کو عربک میں استعاذہ کہتے ہیں.
اور انگریزی میں اس کو سیکنگ ریفیوج، کیونکہ اس کے معنی میں یہی ہے، بیکاز وی آر سیکنگ ریفیوج اور پروٹیکشن فرام سیٹن، یعنی بیفور اسٹارٹنگ دا قرآن. اور ہم کس کی پناہ میں آ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہوتے ہیں. سو واٹ از استعاذہ؟ استعاذہ از seeking refuge and it is a must to say استعاذہ when you're starting your تلاوہ. ٹھیک ہے، آپ تلاوہ سٹارٹ کر رہے ہیں، کسی بھی نوعیت کا بریک آ گیا تب بھی ہم ابھی بات کریں گے کہ کس کس طرح کے بریکس کے بعد جب آپ نے دوبارہ ریزیوم کرنا ہے تو اٹ از اے مسٹ ٹو سے استعاذہ. ہم تھوڑا سا اس کو نا کیجولی لیتے ہیں، بٹ اٹس اے ویری سیریس تھنگ ٹو بی، یعنی وی شوڈ بی ٹیکنگ کیئر آف. تو استعاذہ از اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک، اینڈ وی نو دا میننگ. Why it is important، یا کہاں سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ it is a must to say استعاذہ when we are starting our tilawah. So it is mentioned in the Quran, Surah An-Nahl, chapter, okay, I don't remember the chapter, ayah number 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، and when you read Quran، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آپ قرآن کو پڑھنے لگیں، اس کی قراءت کریں، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پھر میری پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے. ٹھیک، سو یہاں سے ہمیں دلالت ملتی ہے کہ اٹ از اے مسٹ ٹو سے استعاذہ when you are starting the تلاوہ. اچھا، اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور بیچ میں، یعنی آپ گھر میں اکیلے ہیں، ڈور بیل ہوئی، آپ نے اٹھنا ہے، جانا ہے، and we have to see, you have to check who is on the door. اور پھر اس کے بعد آپ واپس آئے، ٹھیک ہے، اور کچھ راستے میں آپ کو ایسا لگا کہ اچھا چلیں یہ جوتے غلط جگہ رکھیں، اسے اٹھا کے کہیں تیسری جگہ پہ رکھ دوں. پھر اس کے بعد آپ بیچ میں آئے تو کسی نے آواز دے دی کہ یہ چیز کہاں رکھی ہے، آپ نے جواب دے دیا. پھر آپ اس کے بعد واپس آتے ہیں تو کیا آپ اس کو ریپیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور آپ نے کس طرح کی اسٹاپنگز میں، ٹھیک ہے، استعاذہ کا اہتمام جو ہے وہ دوبارہ ضرور کرنا ہے. سو ایک تو جب آپ ریسیٹیشن کا آغاز کر رہے ہیں تو آپ نے استعاذہ ضرور پڑھنا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی بھی چھوٹے موٹے نارمل کام جو ہوتے ہیں، یا کوئی بھی نارمل کنورزیشن آپ کی کسی سے ہو گئی ہے، اگر آپ نے کوئی کھانے کی چیز کھا لی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی چھوٹا کام بھی، جیسے آپ دروازہ کھولنے گئے، میں نے جیسے ابھی جو مثالیں دی، تو آپ نے جب دوبارہ آنا ہے تو استعاذہ کا اہتمام کرنا ہے. when you are again back to recitation, start with استعاذہ. اوکے، جہاں بھی آپ نے چھوڑا وہاں دوبارہ شروع کریں تو استعاذہ is a must. اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے کسی کے سلام کا بھی جواب دیا تو آپ نے جواب دے دینا ہے. کسی نے آپ کو سلام کیا تو آپ کو اس کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر جب when you go back to the مصحف، جب آپ تلاوہ کرنے جائیں تو آپ دوبارہ استعاذہ پڑھیں گے. اگر آپ کو تلاوہ کرتے ہوئے کوئی کھانسی آ گئی، چھینک آ گئی، ٹھیک ہے، اگر میں کوئی آیت پڑھاتے ساتھ بیچ میں اس کے ایکسپلینیشنز بھی ڈسکس کر رہی ہوں، پھر دوبارہ سے ہم دوسری آیت پر آ گئے، ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بار اب جب آپ نیکسٹ آیت پر جائیں گے تو آپ اس وقت استعاذہ پڑھیں، کیونکہ جو بھی آپ کی گفتگو ہو رہی تھی دے آر اباؤٹ دوز آیات جس میں جو بات ہو رہی ہے. اگر آپ تلاوہ کر رہے تھے اور اس دوران میں اذان ہو گئی، ٹھیک ہے، اور آپ اذان کا جواب دینے کے لیے ٹھہر گئے، اور اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ پریفریبل ہے کہ آپ تلاوہ کر رہے ہوں اس دوران میں اذان ہو، تو آپ اپنی تلاوہ روکیں اور اذان کے لمحوں کی جو برکات ہے، یعنی اس کو جواب دینے کا، اس کو آپ ویل کریں اور وہ ضرور اس کو پرائیورٹائز کریں. ٹھیک، تو when you are again back to تلاوہ، تو اس کے بعد بھی آپ کو استعاذہ کہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اذان کے الفاظ تھے وہ جو ہم قرآن میں آیات پڑھ رہے ہیں اس کی ٹاپکس سے ڈفرینٹ ایک چیز کی ہے آپ نے. That's a different task you have done altogether. تو استعاذہ is a must to repeat if you cut off reading because of any normal conversation, any work, eating, greeting someone. ٹھیک ہے، اور when you cut your تلاوہ answering اذان، ٹھیک ہے، جو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. یہاں انشاءاللہ اس میں کوئی ٹیکنیکل باتیں نہیں ہیں، بس یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے. یہ بس یوں ہی ہم آرٹسٹ ہوئے تو ہم نے دو سلائڈیں ایک ہی چیز پہ بناتی ہیں. Let's go to the next slide. When to read استعاذہ loudly and silently. اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب ہم یعنی استعاذہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی یعنی اونچی آواز میں اس کو کب پڑھنا ہے اور کب آپ اس کو دھیمی آواز میں دل میں ہی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک، تو اگر آپ تلاوہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی وہاں موجود ہے اور وہ آپ کو سن رہا ہے، تو آپ جو اپنی تلاوہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اپنے استعاذہ کو بھی آپ لاؤڈلی پڑھیں گے. ٹھیک، اور اگر آپ ایک کلاس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں 20 لوگ ہیں، ٹیچر آپ کو پڑھا رہی ہیں اور پہلے شخص نے تلاوت سٹارٹ کی،
تو وہ تو استعاذہ لاؤڈلی پڑھیں گی، لیکن باقی جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر مسٹ ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے دل میں جو ہے وہ استعاذہ پڑھ لیں، اس کا اہتمام ضرور کریں. ٹھیک. سو وین یو آر ان ٹرنس the first one will read it loudly but the rest of the people they will read it silently. اور پھر اس کے بعد اگر آپ سائلنٹ ہی تلاوت کر رہے تھے، سائلنٹ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے تلاوت کر رہے ہیں کہ اس کی آواز صرف آپ کو خود آ رہی ہے، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں اور اس کی آواز بہت ہی منیملسٹک ہے تو پھر آپ اس میں استعاذہ بھی ایسے ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ صلاح میں ہیں، ٹھیک، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں نماز امام صاحب، تو وہ استعاذہ کو اونچی آواز میں نہیں پڑھتے. تو اگر آپ الاؤڈ صلاح میں ہیں یا آپ سائلنٹ صلاح میں، یعنی سری یا جہری دونوں طرح کی نمازیں، اس میں آپ استعاذہ جو ہے وہ سائلنٹلی ہی پڑھتے ہیں. بھلا ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض چیزوں کی وجہ جو ہے بس یہی ہے، بیکاز بھی ہم اتباع کر رہے ہیں، جیسے رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں. اوکے. So what are the benefits of saying استعاذہ when you're starting the تلاوہ؟ تو پہلی چیز تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اوپر جو وسوسہ ہو سکتے ہیں شیطان کے، جس طرح وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، وہ ان چیزوں سے آپ کو فوری نجات ملتی ہے. اور پلس آپ کا اگر ارادہ کر رہے ہوں کہ آپ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھ سکیں، آپ معنی پہ غور و فکر کرنا چاہ رہے ہیں، تدبر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ استعاذہ پڑھ کے اس پریکٹس کے اندر جائیں گے، it will be more easier for you to delve into the آیات of قرآن. Okay, and with استعاذہ is a tool جس سے آپ اپنے ارد گرد کی ڈسٹریکشنز بالکل ختم کرتے ہیں. جیسے اگر آپ نے کوئی خاص کام کرنا ہو، فار انسٹنس ابھی مجھے کلاس لینی تھی تو میں نے ماحول بنایا، میں نے اپنا جہاں پہ میں بیٹھی ہوں وہاں کا دروازہ بند کیا، تاکہ ہر طرح کی ڈسٹریکشن ختم ہو، اور پھر اس کے بعد اپنا کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھی ہوں. دا سیم گوز، آپ ایسے سمجھیں گے آپ ایک کسی جرنی پہ کوئی خاص کام کے اندر انٹر ہونے والے ہیں، اور آپ نے اپنے ارد گرد ساری ایسی چیزیں جو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں اسے ہٹائیں، اور پھر اس کے بعد استعاذہ کا اہتمام کریں اور پھر تلاوت کریں. اس کے علاوہ اور آداب ہوتے ہیں تلاوت کو آغاز کرنے کے، تو آپ ان کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز یا ٹیکسٹ ملتا ہے تو میں شیئر کروں گی. لیکن استعاذہ از اے مسٹ. ہم واجبات پر بھی بات کریں، سو اٹ از یعنی واجب. سم اسکالرز سے کہ یہ سننا مستحبہ ہے، اینڈ دیر آر سم اسکالرز ہو سے کہ یہ واجب ہے. ٹھیک. لیکن ان دونوں میں سے جو پریفرڈ اوپینین ہے، جس پر اجماع ہے، وہ یہی ہے کہ یہ واجب ہے، کیونکہ اس کا حکم جو ہے وہ قرآن سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سو اٹ از اے واجب پریسیپٹ، یہ اس کا پریسیپٹ. اچھا جی، اب ہم استعاذہ پہ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے، کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہے؟ یہ بالکل بیسک، آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کی کوئی ریویژن ہو رہی ہے آلریڈی میڈ کانسیپٹس کی. سو رائٹ ناؤ وی ہیو 16 اسٹوڈنٹس اینڈ دیر آر اسٹل 4 ایبسینٹ. ٹھیک ہے. لیٹس سی کہ اٹینڈنس کا مسئلہ کہاں تک جاتا ہے. جی کوئی سوال نہیں ہے، آگے بڑھ جائیں. جی الحمدللہ. بہترین. بسملہ. بسملہ مکمل بسملہ. بسملہ از ان عربک. اردو میں بھلا کیا کہتے ہیں اس کو؟ بسم مجھے اللہ. یاد نہیں. تسمیہ. 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 جی جی تسمیہ بالکل. اور بسملہ مکمل بسملہ، ویسے تو ہم بسم اللہ بھی کہتے ہیں تو وہ بھی تسمیہ ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو قرآن کریم میں ہر سورت کے آغاز میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور تو کمپلیٹ بسملہ اینڈ دا پراپر وے ٹو سے اٹ از بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی سورت ہے جس کے آغاز میں ہم بسملہ نہیں پڑھتے؟ سورہ توبہ. سورہ توبہ. بالکل، بارک اللہ. تو کیا یہ مسٹ ہے کہ ہم استعاذہ کے بعد بسملہ پڑھیں ہی پڑھیں؟ ٹھیک ہے. یہ بات ہمیں سوچنی ہے. اگر ہم کسی سورت کو آغاز سے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے آغاز میں وہاں پر جیسے آیات درج ہیں ویسے بسملہ درج ہے، وہاں پہ لکھا ہوا. تو اٹ از اے مسٹ اف یو آر ریڈنگ اٹ فرام دا بگننگ آف دا سورہ کہ آپ نے استعاذہ کے بعد بسملہ پڑھنا ہی ہے. ٹھیک. لیکن اگر آپ درمیان میں سے سورت کی شروع کر رہے ہیں، ٹھیک، تو پھر دیر از آپشن، یو ہیو آپشن. اگر آپ چاہیں تو بسملہ یعنی پڑھیں، اور اگر آپ نہ بھی پڑھنا چاہیں تو آپ استعاذہ کے بعد بھی سورت شروع کر سکتے ہیں. لیکن سورت کے آغاز میں بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے. اور سورۃ توبہ کے آغاز میں تو بسم اللہ ہے ہی نہیں، تو جب آپ اس کے آغاز میں پڑھیں گے تو اٹ ول بی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر اس کے بعد بلا پہلی آیت اس کی شروع ہوتی ہے براءۃ من اللہ. ٹھیک. تو آپ نے بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھنا. اب جب آپشنل ہے تو اس میں کچھ چیزوں کی احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آئی ول اوپن دا ایز آئی سیٹ
ignore whatever is open on the screen, okay, which is not relevant to you, and let's go to this. Yeah. Okay. तो ये कुछ चल रहा था सुबह हम कोई अच्छा चलें, अब मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ अपनी तिलावत। तिल का रसूल सूरत बकरा का दरमियान है, और अब जब मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं औज़ु बिल्लाह के बाद चाहूँ तो बिस्मिल्लाह पढ़ूँ और चाहूँ तो ना पढ़ूँ। तो इसमें हमें देखना ही होता है कि जो आयत स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अगर उसमें कहीं मोमिनीन का जिक्र हो रहा है, या फिर लफ्ज़ अल्लाह आ रहा है, यानी इस्म अल्लाह, अल्लाह की कोई बात हो रही है, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तो हम कोशिश करें कि बिस्मिल्लाह को बीच में ले आएँ। क्यों? क्योंकि इस्तिआज़ा जब हम ख़त्म करते हैं तो अश-शैतान रजीम के साथ वो एंड हो रहा है। तो बाज़ औक़ात ये भी ये अलाउंस है कि आप इस्तिआज़ा और आयत को जोड़ लें। तो शैतान रजीम का जो लफ्ज़ है उसको लफ्ज़ अल्लाह या रसूलुल्लाह या मोमिनीन इन नामों के साथ जोड़ना ज़्यादा पोलाइट वे नहीं है। तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि बेहतर है ऐसी सूरत में कि जब आपकी आयत का आगाज़ इन चीज़ों से हो रहा है उस वक़्त आप बिस्मिल्लाह के साथ यानी कंटिन्यू करें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आयतुल कुर्सी स्टार्ट से पढ़ रही हूँ तो आई विल बी रीडिंग इट एज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ठीक? मैं बिस्मिल्लाह ले आऊँगी। लेकिन अगर अब मुझे ला इक्राह फ़िद्दीन से शुरू करना है तो फिर मैं बिस्मिल्लाह ना भी पढ़ूँ, मैं यहाँ से शुरू कर सकती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला इक्राह फ़िद्दीन। ठीक? इस तरह भी हो सकता है। ये मिसाल है। अब हम ये देखेंगे कि सूरत को आगाज़ करने में वेज़ यानी कितने तरीकों से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है? इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है आप लोगों को? जहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो रोक दीजिएगा, ठीक है? इंस्टेड ऑफ मी आस्किंग ये आप सोच लें कि जहाँ भी आपको समझ नहीं आना आपने उसी वक़्त पूछ लेना। अब हमें पता है कि दरमियान में सूरत के शुरू करने से यू हैव ऑप्शन, या आप बिस्मिल्लाह पढ़ें या आप ना पढ़ें। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेइंग बिस्मिल्लाह, भी आप इसको भी रहने दें और प्रिसेप्ट पर आ जाते हैं। पहले हम सूरह तौबा की बात कर लेते हैं। सूरह तौबा के आगाज़ में बिस्मिल्लाह हम नहीं पढ़ते। तो आप में से किसी को पता है कि सूरह तौबा के आगाज़ में हम बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ते? उसमें अजाब का जिक्र है समथिंग लाइक दिस, तो उसकी वजह से फिर हम उसमें मतलब इस वजह से फिर जी, स्टार्ट ऐसे नहीं करते हैं। जी कोई और? क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने उन काफिरों से बेजारी का कहा है, इस वजह से बरात का जिक्र बिल्कुल, किया। बरात का अहसनती, ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, एक तो पहली बात ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही पढ़ा, तभी हम इसको यहाँ पे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। और स्कॉलर्स ने जब इसको मज़ीद देखा, इसके मानी और जो मफ़ाहीम है इसके अंदर, तो उससे समझ आती है कि इसके अंदर चूँकि काफ़िरीन से बरात का ऐलान है, उनके साथ क़िताल और जंग और इस तरह की आयात हैं। सो दिस इज़ मे बी द रीज़न कि इसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा गया और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के बाद डायरेक्ट बराअतुम मिनल्लाह है। और आप देखें बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही का जो आगाज़ है वो इसी तरह हो रहा है कि अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से बेज़ारी है, बरात है। तो बरात का लफ्ज़ इटसेल्फ उसका रहमान रहीम के साथ अगर हम उसको कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं तो इट मे बी अ वेरी नॉट पोलाइट वे, इसलिए हम यहाँ पे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। तो इसको आपने एहतियात करनी है। हम इसे खुद से भी नहीं पढ़ सकते, जो चीज़ नहीं की गई वो हम नहीं कर सकते। अब हम ये देखेंगे कि आप तिलावत करने बैठे हैं और अब आप शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी सूरत। तो जब आप आगाज़ से सूरत पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने के क्या तरीके हो सकते हैं? अगर आप किसी सूरत को शुरू से पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने के 4 तरीके हो सकते हैं, ठीक है? ये बहुत आसान सी बात है। पहला तरीका ये है कि आप तीनों को मिला के पढ़ लें, इस्तिआज़ा, बस्मला और पहली आयत, जो भी आप सूरत की पढ़ रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस्तिआज़ा अलग पढ़ें और बिस्मिल्लाह को सूरत से मिला लें। तीसरा तरीका ये है कि आप बिस्मिल्लाह और पहली आयत को मिला लें, नहीं, इस्तिआज़ा बिस्मिल्लाह को मिला लें और पहली आयत को अलग पढ़ लें। चौथा तरीका ये है कि आप चारों को अलग-अलग पढ़ें। तो इसमें कोई भी यानी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि हर तरह की अलाउंस है। आप देखते हैं बाज़ हुफ़ाज़ या क़ारी जब मतलब वो पढ़ा रहे होते हैं तरावी या कुछ, तो वो फ्लो में अगर सारा कुछ जॉइन करते हुए पढ़ रहे हैं तो ये इसकी अलाउंस है। ठीक है? सो देयर आर 4 वेज़ ऑफ जॉइनिंग इस्तिआज़ा, बस्मला एंड द स्टार्टिंग ऑफ द सूरा, एंड व्हिच आर द 4 वेज़ इफ वी सी इट प्रैक्टिकली एंड लाइक वेरी क्विकली। किसी एक आध चीज़ में तो मैं ऐसे कर लूँगी, बाकी हमें मेरा ख्याल ज़रूरत है। चौथा तरीका बता देंगे। पहला है कि ताउज़ और तस्मिया और आयत को एक साथ पढ़ा जाए।
پھر تعوض جی تسمیہ کو ایک ساتھ پڑھ کے آیت کو الگ پڑھ دیں، پھر ٹھیک ہے تعوض تسمیہ اور آیت کو تینوں کو الگ الگ پڑھ دیں۔ چوتھا طریقہ کیا ہوگا؟ جی، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے آپ نے کہے تو میں مس کر گئی، یعنی وہ چاروں طریقے جو اس کو جوڑنے توڑنے کے ہو سکتے ہیں نا، وہ یہاں الاؤڈ ہیں۔ فار ایگزامپل پہلا طریقہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ ٹھیک، میں نے کیا کیا ہے، بسم اللہ کو پہلی آیت سے جوڑا ہے۔ پھر دوسرا طریقہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں نے استعاذہ بسم اللہ جوڑا ہے، الحمد للہ کو الگ پڑھ لیا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تینوں کو الگ الگ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تیسرا طریقہ۔ اور چوتھا طریقہ ہے کہ آپ تینوں کو ملا لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ ٹھیک ہے، دس از دا ہارڈیسٹ وے بٹ اٹ از دا الاؤڈ وے۔ ٹھیک، یہ بات واضح ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی، اب ہم جب آگے بڑھیں گے نا تو آپ نے اب یہ طریقے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اگر میں ایگزامپل پہ نہ بھی جا رہی ہوں تو بس صرف آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں۔ لائک فار ایگزامپل پہلا کیس ہے کہ اگر میں نے سورت کو آغاز سے شروع کرنا ہے، آئی ہیو 4 ways۔ ٹھیک ہے، اگر یہ یعنی دس از شوئنگ دا 4 ways، اٹس ناٹ ایکچولی دا سلائڈز آر میڈ فار ینگ اسٹوڈنٹس، تو اس طرح تفصیل کی ہوئی ہے۔ اب سیئنگ بسم اللہ بٹوین 2 سوراز، اگر ہم نے 2 سورہ کے درمیان بسم اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک سورت کو ختم کر رہے ہیں اور دوسری سورت کو شروع کر رہے ہیں۔ تو جب ہم ایک سورت کو ختم کر رہے ہیں اور دوسری سورت کو اس کے فوراً بعد شروع کر رہے ہیں، تو کیا ہم استعاذہ پڑھ رہے ہوں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ جی، وہاں پہ اس کی ضرورت ہی نہیں، ہم نہیں پڑھ رہے ہوں، کیونکہ استعاذہ پڑھنے کی جو واجبیت ہے وہ جب ہی ہے کہ جب آپ تلاوہ آغاز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیچ میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو امام حفظ جو ہیں وہ انہوں نے دو یعنی جب صورتیں جب بھی ملائی ہیں تو اس کے اندر ہمیشہ بسم اللہ پڑھا ہے، اور صرف سورہ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان بسم اللہ نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے، دس واز یعنی ان کی قراءہ کی میں یہ بات فکسڈ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، دیر آر 3 الاؤڈ ویز ہیئر، اور ایک جو طریقہ ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے آپ آخری آیت کے ساتھ بسم اللہ کو ملا لیں اور پھر اگلی آیت یعنی جو نئی صورت کی آیت ہے اس کو علیحدہ سے پڑھیں۔ یہ ایک سٹائل جو ہے اس طرح ہم نہیں پڑھ سکتے۔ باقی جو دوسرے تینوں طریقے ہیں وہ الاؤڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم کوئکلی پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں کہ کسی کنفیوژن پہ نہ آ جائیں۔ جیسے فار ایگزامپل اب میں بقرہ سورۃ البقرہ ہم ختم کر رہے ہیں، اور ہم نے الف لام میم کا نا پریسر، یہ سورہ عمران کا پریسر ویسے اسپیشل ہے، ادھر آ جاتے ہیں۔ چلیں، جیسے فار ایگزامپل اب میں سورۃ المائدہ سے پہلے سورۃ المائدہ سٹارٹ کرنے والی ہوں اور سورۃ النساء اینڈ کر رہی، ٹھیک، سو آئی ہیو 3 ways اونلی اینڈ آئی کی ناٹ یوز دیٹ 4th way۔ جو 4th way میں نہیں یوز کر سکتی میں وہ بتا رہی ہوں۔ واللہ بکل شیء علیم، سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ بکل شیء علیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا۔ This is allowed. But if I say واللہ بکل شیء علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر میں نئی سورہ شروع کر دوں یا ایہا الذین آمنوا، this way is not allowed، کیونکہ ریڈر کو یہ پرسیپشن جا سکتا ہے کہ جو بسملہ ہے وہ سورۃ النساء کی آخری آیت ہے، ٹھیک، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بسملہ کسی بھی سورت کی آخری آیت نہیں ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی ایسے نہیں کرنا کہ آپ جو سورت ختم کر رہے ہیں اس کے ساتھ بسم اللہ کو جوڑ لیں اور پھر اس کے بعد آگے جب پڑھیں تو نئی آیت کو آغاز سے پڑھیں۔ لیکن اگر آپ تینوں کو ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں یہ الاؤڈ ہے۔ اگر آپ تینوں کو الگ الگ پڑھنا چاہ رہے ہیں، جیسے آیت ختم کی پھر بسم اللہ پڑھا پھر شروع کیا، یہ بھی الاؤڈ ہے۔ اور اگر آپ بسم اللہ کو نئی آیت سے جوڑ رہے ہیں، نئی صورت سے، تو یہ بھی الاؤڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ ایک دفعہ اور بتا دیں کہ الاؤ کیا نہیں ہے۔ جو الاؤ ہے وہ تو یہ سمجھ الاؤ میں آ نہیں، گیا۔ چلیں، یہ الاؤ نہیں ہے کہ میں بسم اللہ کو پچھلی سورت کی آخری آیت کے ساتھ جوڑ کے پڑھوں۔ جیسے میں ایسے پڑھوں
اعوذ باللہ. واللہ بکل شیء علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر میں ایک بریتھ میں سانس لے رہی ہوں اور پھر میں آگے جا رہی ہوں. یا ایہا الذین آمنوا. دس از ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے. بسم اللہ شوڈ ناٹ بی جوائنڈ ود دا پریویس سورہ اور پھر آپ اگلی سورت کو سیپریٹ کر دیں. ایسے نہیں کرنا, اس کی الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا مطلب کہ اگر میں پچھلی صورت کو جیسے میں پڑھ رہی ہوں بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین، اس طرح سے پڑھوں پھر میں؟ جی جی اس طرح پڑھ سکتی ہیں. بالکل آپ صحیح. وصل الجمی کر سکتی ہیں, تینوں کا وصل, تینوں کو ملوا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور صحیح. یہ بات اب یہاں سوچنے والی ہے, سبحان اللہ, اور مثال بھی وہی آئی ہے کہ اگر کوئی رول اپلائی ہو رہا ہے نا جوائن کرتے ہوئے, جیسے علیم تنوین دمہ پہ, اگر کسی کوئی رول نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنہیں پتا ہے دو تنوین ہے یہاں پر اور اس کے بعد با آ رہا ہے, تو ہم یہاں پہ ایک رول اپلائی کریں گے جسے اخلاف کہتے ہیں. تو اب وہ جوائن کرتے ہوئے آپ نے اس رول کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین, دس از دا الاؤڈ وے. اور اس میں آپ نے جو بھی جوائننگ کے رولز ہیں, ٹھیک ہے, ہم آگے سیکھیں گے ابھی جوائننگ کے رولز کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے اپلائی. ٹھیک. اب یہ جو لوگ حفظ کرے ہوتے ہیں یا حدر سے تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے چیزوں کا احتیاط بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل when my son recites to me he is very eager to کہ سورت ختم ہوئی ہے میں اگلی پہ پہنچ جاؤں. تو وہ جب جلدی جلدی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو we need to teach them کہ آپ بسم اللہ کو پچھلی سورت سے نہیں جوڑ سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ it gives an اس طرح کی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ بسم اللہ is the what do we say last ayah of the previous surah. ٹھیک ہے. یہ بات واضح ہے سب کو؟ جی الحمدللہ واضح ہے۔ الحمدللہ. اب دیکھیں ہم نے ایک کیس ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم نے سورت کے شروع سے پڑھنا ہے. دوسرا کیس ہم نے ڈسکس کیا کہ جب ہم نے سورت کے مڈل سے پڑھنا ہے. جی نہیں, ہم نے جب دو صورتوں کو جوڑنا ہے, سوری, دوسرا کیس ہم نے شروع کیا کہ جب ہم نے دو صورتیں آپس میں جوڑنی ہے. اب تیسرا کیس ہے کہ جب ہم نے مڈل سے سورت کو شروع کرنا ہے. اگر ہم درمیان سے شروع کریں گے تو ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھیں یا ہم بسم اللہ نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اگر ہم بسم اللہ پڑھنے کو پریفر کریں, ہم سوچتے ہیں کہ ہم فار ایگزامپل میں آیت الکرسی سے پڑھنے والی ہوں اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جب میں تلاوت سٹارٹ کروں گی تو مجھے بسم اللہ پڑھنا ہے. تو جب میں بسم اللہ کی چوائس لے رہی ہوں تو میرے پاس وہ چاروں طریقے ہیں جو سورت کے آغاز کے لیے موجود ہیں. ٹھیک ہے. آپ چاروں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اور اگر میں یہ چوز کروں کہ مجھے بسم اللہ نہیں پڑھنا تو پھر میرے پاس وہ دونوں طریقے ہیں, یعنی میں جوڑ بھی سکتی ہوں استعاذہ کو آیت سے اور میں اس کو توڑ کے بھی پڑھ سکتی ہوں, یعنی الگ الگ بھی. توڑ کے پڑھنے سے مراد ہے کہ آپ اس بسم اللہ استعاذہ کو ختم کریں, آپ یو ٹیک اے بریتھ اینڈ یو اسٹارٹ دا نیکسٹ آیت. دس از یعنی وقف کرنا بیچ میں. ٹھیک. تو اب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے, اگر آپ نے چوز کیا ہے کہ آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے تو آپ کے پاس چار طریقے ہیں, چاروں طریقے الاؤڈ ہیں. اگر آپ نے چوز کیا ہے کہ آپ کو بسم اللہ یہاں پہ نہیں پڑھنا تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات واضح ہے سب کے لیے؟ We'll go quickly by it کیونکہ اس میں جی الحمدللہ واضح ہے۔ alhamdulillah. So as I said, if the reader chooses not to say basmala then has two ways. اچھا جی. اچھا میں نے سبحان اللہ ایک پوری فائل بنائی کہ جس میں یہ ایکسٹرا سلائڈس کینسل کی ہوئی ہیں, لیکن ایٹ دس مومنٹ مجھے وہ نہیں مل رہی, تو اب آپ کو تھوڑا سا یہ بیئر کرنا پڑے گا کہ میں آگے آگے کروں گی اس کو. اوکے, وین ریڈنگ فرام دا اسٹارٹنگ آف سورۃ توبہ. اب یہ چوتھا کیس ہے. ٹھیک ہے. تین کیس ہم پڑھ چکے ہیں. پہلا کیس ہم نے پہلا کیا پڑھا, اگر ہم سورت کو شروع سے پڑھ رہے ہیں. دوسرا کیس ہم نے یہ پڑھا ہم دو صورتوں کو آپس میں ملا رہے ہیں. تیسرا کیس ہم نے یہ پڑھا کہ ہم سورت کو درمیان سے شروع کریں, تو پھر ہمارے پاس دو چوائسز ہیں. چوتھا کیس ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے سورۃ توبہ سے شروع کرنا ہے تو پھر کیا کیا باتیں ہوں گی. اب سورۃ توبہ کے اندر اٹ سیلف 5 کیسز ہیں. ٹھیک. تو اسکالرز نے بہت احتیاط کے ساتھ ایک ایک چیز کو ایڈریس کیا ہے. تو ہم ساری باتوں کو کوئکلی, لیکن ہمیں پتہ ہو یہ بہتر یہی بات ہے. ٹھیک ہے. تو 5 باتیں سورۃ توبہ کے انڈر ہیں. اگر آپ سورۃ توبہ کو شروع سے پڑھ رہے ہیں, اگر آپ شروع سے پڑھ رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس استعاذہ ہے اور براءۃ من اللہ آیت ہے. اگر آپ سورۃ توبہ کو مڈل سے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے کیا رول ہوں گے. اگر آپ پچھلی سورت کے ساتھ سورۃ توبہ کو ملا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا. اگر آپ سورۃ توبہ ختم کر کے ارادہ کرتے ہیں آپ نے سورۃ توبہ ہی دوبارہ شروع کرنی ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ حافظ ہیں, آپ دہرائی کر رہے ہیں, سورۃ توبہ آپ نے ختم کی اور آپ کو اس کو دوبارہ مراجعہ کرنا ہے,
تو جب آپ اس کو دوبارہ اینڈنگ سے اسٹارٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا طریقے موجود ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے if the reader wants to join any surah that comes after Surah Tawbah with Surah Tawbah, for example کہ آپ نے سورۃ الملک ختم کی اور اب آپ سورۃ توبہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, تو سورۃ الملک تو بعد میں آتی ہے نا سورت, اگر آپ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں جو مصحف کی ترتیب ہے. تو جب آپ سورۃ الملک ختم کریں گے اور دوبارہ آپ نے سورۃ توبہ پر آنا ہے, آپ اس کو پڑھ رہے ہیں, تو کیا آپ کے پاس طریقے موجود ہیں. ہم یہ پانچوں کیسز کو ڈسکس کریں گے سورۃ توبہ کے انڈر. ٹھیک ہے, اپنے پاس لکھ لیں اور اس سلائڈ یہ کیا بھلا کہتے ہیں اس کو, اسکرین شاٹ لے لیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اگر آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ نے سورۃ توبہ کو شروع سے پڑھنا ہے تو بسم اللہ تو نہیں ہے, استعاذہ ہے اور براءۃ من اللہ آیت ہے. دونوں طریقے الاؤڈ ہیں, آپ جوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ, اور آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یو کین کٹ, یو کین جوائن. پھر اس کے بعد اگر آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ نے سورۃ توبہ کو مڈل سے پڑھنا ہے, ٹھیک, درمیان میں سے کہیں سے, آپ کے پاس وہ چاروں الاؤڈ ویز ہیں جو کہ کسی بھی سورت کو آپ درمیان میں سے پڑھتے ہیں. تو کیونکہ آپ بسم اللہ پڑھ بھی سکتے ہیں درمیان میں, یہ نہیں اسکالرز نے کہا کہ آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, درمیان میں بھی پڑھنا ناٹ الاؤڈ ہے, بلکہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آغاز میں پڑھنا تو ناٹ الاؤڈ ہے, اگر درمیان میں آپ چاہیں تو اٹس اے چوائس, آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ درمیان میں چوز کرتے ہیں کہ میں اعوذ باللہ پڑھوں گی, پھر بسم اللہ پڑھوں گی, پھر بیچ سے کوئی آیت پڑھوں گی, تو آپ کے پاس وہی چار طریقے ہیں, یا تو آپ ملا لیں سب کچھ, یا الگ الگ پڑھیں, یا کوئی دو چیزیں ملا لیں. ٹھیک ہے, چاروں طریقے الاؤڈ ہیں. اور اوکے, اس میں آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے, جسٹ لیٹس, اوکے, آئی ہوپ ہی, anyhow then there is another case if the reader joins any previous surah to Surah Tawbah. اب سورہ توبہ سے پہلے ٹوٹل نمبر آف سورات سورے کتنی ہیں؟ 14. سورہ توبہ از دا 14th سورہ. Really? I thought کہ ٹوٹل آپ اس میں پوچھ رہی ہیں. سوری, جی جی, نہیں سمجھ آیا تھا, میں نے غلط آنسر دیا. سوری. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ سب چیک کریں, میں اپنی میموری پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی, میرے ذہن میں 7 کا نمبر ہے, عدد ہے, یعنی کہ سورہ توبہ سے پہلے 8 صورتیں ہیں پہلے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی 7-8 صورتیں پہلے. تو اپنی آسانی کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان 7-8 صورتوں کے نام یاد رکھ لیں کہ بھئی اگر ان جو آپ پیچھے سے پڑھ رہے ہیں ترتیب کے اعتبار سے, اور فار ایگزامپل آپ نے سورۃ البقرہ ختم کی, اس کے بعد آپ سورہ توبہ سٹارٹ کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ سورہ انفال ختم کر کے سورہ توبہ جو اس سے بالکل پچھلی صورت ہے, یعنی 2 کنزیکٹیو سورہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں, یا پھر کوئی بھی پچھلی صورت ترتیب کے اعتبار سے جو سورہ توبہ سے پہلے آئی ہو, وہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ توبہ شروع کر رہے ہیں, دین یو ہیو 3 ways. ٹھیک ہے, اب اکثر نا when this was یعنی being taught, so there used to be a student who said کہ why we are making it یعنی too complicated by talking about the ways. تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کوئی سوال آ رہا ہو تو جو استاذہ تھیں انہوں نے, یعنی جو ٹیچر تھیں, انہوں نے جواب دیا کہ بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ویز کا اہتمام کیا ہے اپنی تلاوت میں. تو جب ہمیں مختلف طریقے پتہ لگتے ہیں, ٹھیک ہے, آغاز کے, اسٹارٹ کے, درمیان سے پڑھنے کے, اور جب ہم اس کے تمام الاؤڈ طریقوں کو فالو کر کے پڑھے ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی نہ کسی فارم میں فالو کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو اب جیسے سورہ توبہ سے پہلے سورت کے ساتھ جب آپ نے جوڑنا ہے, 3 طریقے مل گئے. اب آپ رمضان میں دورہ قرآن کریں گے تو آپ سورہ انفال ختم کر کے جب سورہ توبہ شروع کریں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں تینوں طریقے سے اس کو پڑھتی ہوں, صرف اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تینوں طریقے سے اس کو بتایا کہ کیسے ہم جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اب یہ جو 3 طریقے ہیں کیا ہیں؟ 3 طریقے تو یہ ہیں کہ ایک تو آپ وقف کر لیں, ٹھیک ہے, ہم یعنی سٹاپ کریں. اس کو بہرحال ہم پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ اس میں جو سخت کا کانسیپٹ ہے وہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے. جی, لائباز کلاس میں موجود ہے اس توبہ, سبحان اللہ العظیم. جی یہ رہی رفی سورہ. اب جیسے یہ سورۃ الانفال ہے اور یہ اینڈ ہوتی ہے ان اللہ بکل شیء علیم. ٹھیک ہے, یہاں پر پھر ہمارے پاس سورہ توبہ ہے, بیچ میں استعاذہ نہیں ہے, بیچ میں بسملہ بھی نہیں ہے. استعاذہ تو ویسے ہی نہیں ہے کیونکہ 2 صورتوں کے درمیان ہم نہیں پڑھتے, اور بسم اللہ چونکہ سورہ توبہ کے آغاز میں نہیں ہے تو نہیں ہے, اس لیے یہ یعنی اپنے آپ میں ایک منفرد کیس ہے نا, سب سے اسپیشل کیس ہے.
تو اس کو پڑھنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 طرح سے ہمیں پڑھا، ٹھیک ہے، الگ الگ اوقات میں. تو ایک جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ اس کو جوڑ کے پڑھیں، یعنی وصل کیسے کریں گے ہم؟ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ. یہ میں نے جوڑا اور پراپر رول کو فالو کیا ہے کہ اقلاب کے بعد مطلب نون ساکن تنوین کے بعد اگر کمپلیکیٹ نہیں کرنا، آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 پیش سے، یعنی اگر آپ کو یہ چھوٹی میم نظر آ رہی ہے اس کے بعد با آ رہا ہے تو اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اس رول کو ہم اقلاب کہتے ہیں. علیم براءۃ من اللہ. اب میں نے اس کو مکمل جوڑ کے پڑھا ہے. دس از ون وے اینڈ وی کال اٹ وصل. اس کو اسی طرح یہ لفظ یاد کر لیں، وصل، ٹھیک. دین دیر از another way which is وقف. اس سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، ایزی ہے. which is ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ. ٹھیک. اب میں نے کیا کیا کہ میں نے سورت ختم کی ہے، I took a pause، میں نے سانس لیا ہے پراپر، اور پھر اس کے بعد میں I took a long pause and then I started the سورت توبہ from the beginning. There is one third way جس سے رسول اللہ نے اس کو پڑھا، ٹھیک ہے. اور جو تیسرا طریقہ تھا انہوں نے کیسے پڑھا کہ he made a pause but that pause was very short. It was shorter than the وقف. یعنی وقف میں جو ہم سانس لے کر پاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اور طریقے میں ہم ایک ایسا پاز کرتے ہیں کہ جس میں ہم سانس نہیں لیتے لیکن پاز لیتے ہیں. قرآن کریم میں اس ایک جگہ کے علاوہ 4 ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ سخت obligatory ہے، یعنی رسول اللہ نے اس کو پڑھا ہی سخت سے، مطلب. اور اس میں آپ معنی کے اعتبار سے یعنی یقیناً رسول اللہ نے جیسے پڑھا ویسے اس میں حکمت ہے. It gives the richness the way you read it. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، if you read it the way of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ. اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے پاز تو لیا، میں نے جوڑا نہیں ہے دونوں کو، وصل نہیں کیا ہے پراپر. بٹ when I took a pause I released no breath. ٹھیک ہے، میں نے سانس نہیں لیا لیکن میں نے پاز کیا ہے، ٹھیک ہے. سو اینی کائنڈ آف پاز ان دا قرآن، جہاں پہ وہاں پہ جو الاؤڈ بھی آف کورس وداؤٹ اے بریتھ، اوکے، دیٹ پاز وی کال اٹ سخت. اینی کائنڈ آف پاز، اوکے، which is allowed and there is no breath in it, okay, we call it sakt. You have to give me a second, there is a distraction. Just اوکے. سبحان اللہ، مجھے نہیں پتا کہ کلاسوں کو 1 گھنٹے میں ختم کرنا اچیویبل ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم کر سکیں انشاءاللہ. آپ نے یہ جو اب یہ بات بتائی ہے اس کو اردو میں بھی ایک بار بتائیں. اینی کائنڈ آف سخت کیا بولا؟ جی میں بتاتی ہوں. جیسے اگر پاز کا مطلب ہوتا ہے نا جیسے ٹھہرنا، اگر آپ سانس لے کر ٹھہرے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے پاز کو جس میں آپ نے سانس لیا ہے اور آپ ٹھہرے ہیں اس کو وقف کہتے ہیں. لیکن اگر آپ سانس لیے بغیر ٹھہرے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے پاز تو کیا لیکن آپ نے سانس اپنے ایئر ریلیز نہیں کی ہے، تو اس طرح کے پاز کو ہم سخت کہتے ہیں. ٹھیک، سخت عربی زبان کا لفظ ہے، سین کافتہ. تو آپ نے سخت بھی یہاں پہ الاؤڈ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ توبہ سے پہلے کوئی سورت پڑھی اور اس کو سورۃ توبہ کے ساتھ جوڑا، ٹھیک ہے، تو سخت بھی کیا، وصل بھی کیا اور وقف بھی کیا. تینوں طریقے ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ تینوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں اور جس طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ ٹھیک علیہ ہے وسلم. اور آسانی بھی بہت ہے نا کہ جی، کوئی بالکل نہیں پڑھ سکتا تو جیسے بھی پڑھ سکتا ہے پڑھے. بالکل ایسے ہی ہے، وقف بھی ہو سکتا ہے، سخت بھی ہے، اور آپ اس کو وصل جوائن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہوئی ہے؟ کلیئر ہے یہ؟
जी मैम, मैं आपको बताती हूँ कि जो मुझे समझ आई ये बात, तो आप मुझे मेरी तस्दीक कर दीजिएगा कि मैं सही समझ पाई हूँ। अगर बिल्कुल। अगर हमने, जैसा कि कल मैंने पढ़ा था, सूरह अनफाल ख़त्म की है और आज मैंने सूरह तौबा से अपना तिलावा स्टार्ट करनी है, दौरा कुरान करेंगे रमज़ान में, तो फिर अगर बिस्मिल्लाह पढ़नी है तो सबसे पहले हम तौज़ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और जो आयत पढ़ेंगे उन सबको जोड़कर पढ़ेंगे। पहले तो ये कि अलाउ नहीं है कि बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए। क्या मैं सही समझ पाई हूँ? जी बिल्कुल, क्योंकि सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह है ही नहीं ना, तो उधर हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे ही नहीं। बस आप औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे और आयत पढ़ लेंगे अगली। ठीक, पहली आयत। ठीक है, ठीक है, आगे समझ। अब आप चाहें तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को बराअतुम के साथ जोड़ भी सकती हैं, और आप चाहें तो उसे अलग-अलग भी पढ़ें। ठीक है, ये तो सूरह तौबा के आगाज़ से पढ़ना है। लेकिन अगर आप दौरा कुरान में ऐसे थी कि आपने अब अनफाल खत्म करते ही उसी दिन सूरह तौबा शुरू कर रही हैं, आप आगे गुजर रही हैं, ठीक है, इन कंटिन्यूएशन है, देन यू हैव 3 वेज। कंटिन्यू करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। आप सख्त भी कर सकती हैं, आप वस्ल भी कर सकती हैं, आप वक्फ भी कर सकती हैं। ठीक है, बात वाज़ेह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वाज़ेह है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन है। अच्छा, अब ये इन्हीं चीज़ों को समझाया हुआ है, मैं उससे आगे चली गई हूँ। अच्छा, अगर आप सूरह तौबा ख़त्म करते हैं और सूरह तौबा को दोबारा से आपने शुरू करना है, तो फिर एक ही तरीका है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ के बताया। वो यही है कि आप रुके, आप ठहरे और आपने साँस ली और फिर सूरह दोबारा शुरू की। देयर इज़ नो अदर वे टू रीड। ठीक है? यानी वक्फ करना है। अगर वक़्फ़ सूरह करना है, तौबा बिल्कुल। खत्म करके दोबारा स्टार्ट करनी है तो फिर वक्फ करना है। तो भी वक़्फ़ करना है, और अगर आपने एक फ़िफ्थ केस है, बाद में आने वाली कोई सूरत पढ़ी, जैसे सूरतुल मुल्क पढ़ ली है और अब आप सूरह तौबा शुरू करने वाले हैं, ठीक है? तो भी आपके पास एक ही तरीका है, वो वक़्फ़ है। यानी आपने ठहरना है, साँस लेनी है और फिर सूरह तौबा शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए, आप जब 2 सूरतें जोड़ रहे होंगे तो बीच में सूरह तौबा के साथ बिस्मिल्लाह तो नहीं है, ठीक है? तो अब अगर मैं ख़त्म कर रही हूँ यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास, मैं सूरत नास ख़त्म की और अब मैं सूरह तौबा शुरू करना चाह रही हूँ। तो जब मैं सूरह तौबा शुरू करूँगी और सूरह नास तो बिल्कुल आखिर में आ रही है, सूरह तौबा यानी अ, तरतीब के एतबार से बाद में है सूरह नास। तो जब मैं सूरह तौबा शुरू करूँगी, तो फिर मैं वक़्फ़ ही कर सकती हूँ, ठीक है? वक़्फ़ इज़ ओनली अलाउड हियर, हम इसमें जॉइन नहीं कर सकते। जॉइन हम सिर्फ़ जब कर सकते हैं जब पिछली सूरत के साथ सूरह तौबा को उसके बाद पढ़ रहे हों। और ये सिर्फ़ सूरह अनफ़ाल नहीं है, ये पिछली जितनी भी 9 सूरतें हैं, उनमें से कोई भी सूरत आप ख़त्म करके सूरह तौबा शुरू करेंगे, तो आपके पास ये तीनों तरीके अलाउड हैं। ठीक है? चलें, तो इसका मतलब है अब हमें पता लगा कि सूरह तौबा के 5 केसेज़ हमने पढ़ लिए। अगर हमने सूरह तौबा को शुरू से शुरू करना है, ठीक है? तो फिर तो बस्मला नहीं है और 2 ही तरीके हैं। अगर हमने सूरह तौबा को दरमियान से शुरू करना है, तो हम चॉइस है, हम बिस्मिल्लाह पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते। स्कॉलर्स कहते हैं शुरू में नहीं है बिस्मिल्लाह, बेहतर है दरमियान में भी ना पढ़ा जाए। लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है, पढ़ भी सकते हैं। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ने का इरादा करती हैं, तो 4 तरीके हैं। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ने का इरादा नहीं करती, तो 2 तरीके हैं। फिर सूरह तौबा ही को आपने रिपीट करना है, तो आपके पास सिर्फ़ वक़्फ़ है। अगर आपने कोई बाद वाली सूरत को सूरह तौबा के साथ जोड़ना है, तो भी सिर्फ़ वक़्फ़ है। लेकिन अगर आपने सूरह तौबा से पहले किसी सूरह को सूरह तौबा के साथ जोड़ना है, फिर आपके पास 3 तरीके हैं। ठीक है? ये सूरह तौबा के केसेज़ हैं। अगर हम दर्ज करें ना, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 5 लाइनों की बात है। लेकिन शायद वो पहली दफ़ा के लिए भी बस याद रखना मुश्किल होगा। अगर आपने कोई सूरा भी कुरान में तरतीब के यानी बगैर पढ़े हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सूरह नास पढ़ते हैं, फिर आपने सोचा कि अच्छा मुझे आज सूरतुल मुल्क नहीं पढ़ी, आप डेली पढ़ती हैं, आपने सूरह सजदा पढ़नी थी और आपने अपना एक जुज़ पढ़ लिया और अब आपने सोचा कि मुझे सूरह मुल्क पढ़नी थी। सो इफ यू आर रीडिंग सूराज़ व्हिच आर नॉट इन द ऑर्डर ऑफ कुरान, ठीक है? देन देयर आर 2 वेज़ ऑफ रीडिंग इट। द 2 वेज़ ऑफ रीडिंग इट इज़ कि आपने या तो तीनों चीज़ें अलग-अलग पढ़ें, यानी आप आखिरी सूरत ख़त्म करें, जैसे यहाँ पे एक सूरत मौजूद है, अगर मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ तो वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। ठीक? तो इसका मैंने क्या किया कि तीनों चीज़ें अलग-अलग पढ़ी हैं। लेकिन मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं बिस्मिल्लाह को पहली आयत के साथ जोड़ के पढ़ लूँ। लाइक वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वक़्फ़ किया मैंने, साँस ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम
أمي. ٹھیک، تو یہ بھی الاؤڈ ہے. دو طریقے الاؤڈ ہیں یہاں پر. ایک، آپ بسم اللہ کو سورت سے جوڑ سکتے ہیں، اور یا تو پھر آپ تینوں چیزیں الگ الگ پڑھیں. یہ جب ہے کہ جب آپ صورتوں کو ان کے آرڈر میں نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے. دیز آر دا کیسز وی وانٹیڈ ٹو ڈسکس. آئی نو آئی ہیو ٹیکن a little longer time، لیکن انشاءاللہ یہ ایک ہی دن میں اس کو مکمل کر لینا آسان تھا. اس میں کوئی بھی ٹیکنیکل بات نہیں ہے. اٹس ناٹ ہارڈ، اٹس جسٹ دیٹ وی نیڈ ٹو نو دیز تھنگس. جب ہم ریسیٹیشن کو کرنا چاہتے ہیں قرآن کی، ہمیں سارے وہ طریقے پتہ ہونے چاہیے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ٹھیک. تو ہم نے سورت کو آغاز سے کیسے پڑھتے ہیں، تلاوہ اگر ہم شروع کر رہے ہیں تو. اگر ہم نے دو سورتوں کو جوڑنا ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے. اگر ہم نے سورت کو درمیان سے پڑھنا ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے. اگر ہم نے سورت کو آرڈر کے بغیر پڑھنا ہے تو پھر کیا طریقہ ہے. ٹھیک. پھر سورۃ توبہ کے ہم نے خود سے 5 کیسز پڑھے کہ اگر ہم نے سورۃ توبہ شروع سے پڑھنی ہے، اگر ہم نے سورۃ توبہ مڈل سے پڑھنی ہے، سورۃ توبہ کی کو ریپیٹ کرنا ہے، کوئی بعد والی سورت کو سورۃ توبہ سے جوڑنا ہے، یا کوئی پچھلی والی سورت کو سورۃ توبہ سے جوڑنا ہے، تو ان سب کے کیا طریقے ہیں ہمارے لیے کلیئر ہے انشاءاللہ. ٹھیک. یہاں تک کسی کوئی کنفیوژن، کوئی کوشچن یا کوئی بات ایسی؟ آپ پلیز یہ ریپیٹ کر دیں گی، اگر سورہ کو درمیان سے شروع کیا جائے تو کیا 2 چوائسیز ہوتی ہیں؟ اگر آپ نے سورہ کو درمیان سے شروع کرنا ہے نا، فار ایگزامپل میں یہاں سے شروع کر رہی ہوں، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، آیت نمبر 71 سامنے سورہ انفال کی لکھی ہوئی ہے. تو پھر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اچھا درمیان سے میں سٹارٹ کری. آئی ہیو اے چوائس، میں چاہوں تو بسم اللہ پڑھوں، میں چاہوں تو بسم اللہ نہ پڑھوں. تو یہ چوائس جو ہے اسکالرس کہتے ہیں آپ نے آیت کا شروع دیکھ کے چوائس لینی ہوتی ہے. اب اگر مجھے آیت نمبر 71 سے شروع کرنا ہے نا، تو اس کے شروع میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، یعنی لفظ اللہ نہیں ہے، لفظ مومنون نہیں ہے، رسول اللہ کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کو اگر میں شیطان الرجیم کے ساتھ جوڑوں گی تو کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. سو اس لیے میں یہاں پر میرے لیے الاؤڈ ہے کہ میں بسم اللہ نہ پڑھوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ. ٹھیک ہے. اور اگر میں یہ ارادہ، اب میں دیکھ رہی ہوں کہ میں 72 آیت سے شروع کر رہی ہوں. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مومنین کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ اٹ از ناٹ پولائٹ کہ میں مومنین کے ساتھ آیت کو شروع کر رہی ہوں اور شیطان رجیم کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے. سو اٹ از پریفرڈ کہ یہاں پہ میں یہ سوچوں کہ بسم اللہ پڑھا جائے، اور میں پڑھوں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا. اب اگر میں بسم اللہ کا ارادہ کرتی ہوں تو میرے پاس چاروں طریقے اویلیبل ہیں. اگر میں بسم اللہ کا ارادہ نہیں کرتی تو پھر میرے پاس دونوں طریقے پاسبل ہیں، یعنی جوڑ بھی لوں اور توڑ بھی لوں. بات واضح؟ جی جی سب کے لیے واضح ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگر یہ ممکن ہے کہ آپ اگر PDF فائل جیسے ہمیں سینڈ کر دیں، کیونکہ میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں مگر کچھ مجھ سے اسکپ ہو گئے ہیں. جی جی انشاءاللہ اس کا کوئی ترتیب میں آپ کو، یعنی اس کی PDF میں شیئر کر سکتی ہوں. میں ٹھیک ہے، بھی کوئی جو مسئلہ نہیں. آپ یا وہ شیئر کر دیے جو رولز کی جو سلائیڈز ہیں، جی جو جی آپ وہی کہہ رہی ہوں یا بالکل. رولز کی وہ سلائڈ رولز. جو آپ نے ہمیں بتائی ہے، کیونکہ جی جی باقی جو سلائڈس آپ نے کہا تھا باقی بچوں کے لیے ہیں جو ہم سے تھوڑے سے مطلب جو ایج میں چھوٹے ہیں ان کے لیے ہے، تو ان کے لیے جی زیادہ جی جی آپ میں نے آپ کے ساتھ اس ایک کو آسان لیول. PDF شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ، جس میں سے وہ سلائڈز موجود ہیں. وہ مجھے مل نہیں رہی تھی ابھی، ورنہ میں وہی کھول، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی اور آپ کو اس سے تاکہ ریوائز کرنے رولز کی سلائیڈز ہوں تو پھر ہم اس کو ریوائز کر لیں گے، وہ جو فلو چارٹس آپ نے بنائے ہوئے ہیں. جی 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 بالکل انشاءاللہ بہترین ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہمیں آڈیو کی طرف جانا ہے، لیکن میں مجھ سے زوم کھو گیا ہے. اچھا یہ رہا. Just give me a second. مجھے اجازت دیجیے گا کہ ہم تھوڑا سا کلاس کا وقت اور لیں گے ہی، تاکہ ہم آج کا کام آج کے دن میں کر سکیں جو ارادہ کیا ہے. کلاس میں آفرین موجود ہے؟ جی آفرین کلاس میں موجود ہے؟ نہیں آفرین تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یاسر موجود ہیں کلاس میں؟ جی جی چلیں ہم ان کی ریکارڈنگ پلے کریں گے. ٹھیک ہے. اور
جب ہم اس کو کریں گے ایسے. اور اب میں آپ کے ساتھ اس میں سے کچھ چیزیں شیئر کروں گی. جسٹ اے سیکنڈ. when I share the screen and I say that I have to share a specific app, تو کیا ہوگا بھلا؟ only the WhatsApp. Okay, that's great. اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جب میں آڈیو پلے کرتی ہوں تو آپ کو آواز آ رہی ہے نہیں؟ اچھا، میں نے کچھ آڈیوز چوز کی تھیں کہ میں جس کو انیشیل پلے کروں گی اور پھر آہستہ آہستہ ہم جاتے جائیں گے کم مسٹیکس سے زیادہ مسٹیکس کی طرف، تاکہ ہم ان مسٹیکس کو جو رولز اور قواعد پڑھنے ہیں اس میں آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو یاسر صاحب کی جو تلاوت ہے اس میں کافی کم غلطیاں ہیں انشاءاللہ. تو اب ہم ان کو سنتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی میجر چیز ہے جو میں ہائی لائٹ کر سکتی ہوں وہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بتائیے کہ اعوذ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آ آ رہی رہی ہے. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب آ جاتے ہیں سورۃ الکہف. ٹھیک ہے، یاسر بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم جی، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، جب آپ نے آغاز کیا، ٹھیک ہے، استعاذہ بسم اللہ، ٹھیک ہے. الحمد للہ الذی انزل، ٹھیک، انزل، اس میں نون کو ہم چھپا کے پڑھ رہے ہیں، اخفا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کو، آپ سارے لوگ اس بات کو غور سے سنیے گا جو جو چیزیں یہاں پر ڈسکس ہوں گی. ٹھیک، تو انزل میں ہم اخفا کر رہے ہیں، یعنی نون کو ہائڈ کر کے پڑھتے ہیں. نون ساکنہ کے بعد کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جس کیس میں ہم نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک، انزل، انزل، یعنی میں انزل نہیں پڑھ رہی، انزل. اگر نون ساکن کے بعد جو حرف ہے نایاب وہ ایک، ساری سے اسکرین پہ وہ نہیں آ رہی، صورت آیات نہیں نظر آ رہی، بلیک آ رہی ہے اسکرین آپ کی. اگر آپ ریلی، نے اچھا میں نے وہ کچھ اسپیسیفک ایپ پہ، یہ تو بہت اہم بات آپ نے بتائی ہے، تو جزاک اللہ خیر حبیبتی. آئی تھنک آئی ہیو ٹو میک دا شیئرنگ لائک آف دا انٹائر اسکرین. چلیے، ریکارڈنگ سننے تک کے لیے ضروری تھا، اب تو ٹھیک ہو گیا. ابھی ٹھیک ہے، اب نظر آ رہی ہے؟ جی نظر آ رہا ہے اب. چلیں، بہترین ہے. تو اب آپ دیکھیں الحمد للہ الذی انزل، ٹھیک، یہاں پہ جو اخفا کر رہے ہیں وہ اس طرح پڑھ رہے ہیں یاسر صاحب، انزل، ٹھیک. اور اگر ہم اخفا کر رہے ہوں اور اس کے جو بعد والا لیٹر ہے وہ لائٹ لیٹر ہے، تو پھر ہم نے اخفا میں جو آواز، غنہ کی جو آواز ہے اس کو بھی باریک پڑھنا ہے. لیکن اگر ہم اخفا کر رہے ہوں اور اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ ہیوی ہے، مفخم ہے. اب آپ کو لائٹ اور ہیوی لیٹرز کا کانسیپٹ پتا ہے. لائٹ ہیوی لیٹرز بھلا کون سے 7 لیٹرز ہیں؟ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا اور قاف. ٹھیک، یاد رکھنے کے لیے آپ ایک فریز یاد رکھ لیں، خص ضغط قذ. these 7 letters these are heavy. تو جب نون ساکن کے بعد یہ 7 لیٹرز آئیں گے تو پھر آپ کے غنہ میں جو آواز ہوگی وہ بھی ہیوی ہوگی. لیکن اگر کوئی لائٹ لیٹر ہے تو آپ کی غنہ میں آواز جو ہے وہ ہلکی ہونی چاہیے. انزلناہ، ٹھیک ہے. یا پھر یہاں پہ اور کون سی جگہ پہ آیا تھا، ینذرا، ینذرا، غنہ لائٹ ہوگا. ٹھیک، لیکن اگر کوئی ہیوی ورڈ آ جاتا ہے ود ہیوی غنہ، ایک مل جائے مجھے اور میں آپ کو بتا سکوں، اللہ کرے انشاءاللہ. صاحب الکافی اور رقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ثنا باجی میری مدد کریں، کوئی تلاش کر دیں مجھے مثال. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Oh, subhanallah العظیم, don't get
मुफख्खम गुन्ना एनीवेयर। इस सफ़े पर तो नहीं मिला, आगे बढ़ते हैं। इस सफ़े पर भी नहीं है, सुभान अल्लाह, यानी दिस नेवर हैपेंस। यौम बाद यौम, ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप पेज 295 आपके सामने खुला होगा, एंड आई वांट यू टू सी दिस वर्ड, ठीक है, फलियांजुर। अब यहाँ पे नून के बाद जो वा है ना, लेटर वा, ये हैवी है, ठीक। अब जब मैं इसको पढ़ूंगी तो मैं इसे ऐसे पढ़ूंगी, फलियांजुर, ठीक। आप देखें गुन्ना की आवाज जो नाक में जा रही है वो हैवी है, मैं मुंह को भर के पढ़ रही हूँ, फलियांजुर, ठीक। लेकिन जब हम सूरतुल कहफ में ये अनज़ला पढ़ रहे हैं, तो अब मैं मुंह को खाली करके गुन्ना करूंगी, अनज़ला बअसन शदीदा, ठीक। और आगे युनज़िरल्लज़ीना, दिस वाज वन कॉमन मिस्टेक, ठीक है, इन यासिर तिलावा, कि जिसमें वो गुन्ना हैवी, लाइट गुन्ना को भी हैवी कर रहे हैं, ठीक है, एक ये गलती। और ये आगे आपको बात समझ जा जाए, आप उसको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज वन मिस्टेक। देयर इज वन अदर मिस्टेक व्हिच ही डिड वाज कि उन्होंने अल्लज़ीना यामलूना को यालमूना पढ़ दिया, ठीक है। ये तो ऐसी गलती है कि जो सिर्फ आपने यानी जल्दबाजी की है, तो इसको भी वाज़ेह है यामलूना ही पढ़ना है। एक और चीज़ अब जो समझने वाली है, आयत नंबर 4 को सब देखेंगे, वयुनज़िरुल्लज़ीना क़ालू, एंड देन ही रेड इट एज अत्तख़ज़ल्लाहु वलद, ठीक। तो हम आयत के दरमियान में पॉज नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल के वहाँ कोई पॉज का साइन हो या फिर हम वक्फ कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे वक्फ नहीं कर रहे तो वी हैव टू फाइंड अ वे टू जॉइन दीज टू वर्ड्स, यानी क़ालू को इत्तख़ज़ा से कैसे ज्वाइन करना है, इसका हमें कोई तरीका मौजूद होगा जो हमें नहीं पता, ठीक। अब यहाँ पे इसको ज्वाइन कैसे करते हैं, क़ालू में जो आखिरी हर्फ है वो भला क्या है, यासिर आप बताएंगे हमें? जी कोई भी बता दे। जी जी, क़ालू में आखिरी हर्फ कौन सा है? क़ाफ है, फिर अलिफ है, फिर वाव लाम है, और उसके बाद वाव वाव है। वेरी गुड। और वाव जो है वो साकिन है? ये नहीं पता। ठीक ठीक, यानी उसके वाव ऊपर कोई हरकत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही है। जी जी जी, अगर किसी हर्फ पे वाव या अलिफ पे कोई हरकत नहीं है, इसका मतलब है कि वो सुकून की हालत में है, क़ालू, ठीक। इसके बाद जब हम इत्तख़ज़ा में ता देखते हैं तो ता के ऊपर कौन सी हरकत है? अलिफ। पेश ता अलिफ के ऊपर अलिफ ता, रद है। ता तशदीद। रद के ऊपर तशदीद तशदीद खबर है। जी अहसंत, तशदीद है उसके ऊपर, बिल्कुल। और तशदीद के ऊपर जो हरकत है वो ज़बर की है। तो आपको पता है तशदीद का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 लेटर्स मौजूद हैं, ये सबको मालूम है। जी एक जी जी लेटर के जो सुकून के साथ है, एक लेटर जिसके ऊपर ज़बर है। तो इसका मतलब है कि इत्तख़ज़ा यानी इस लफ्ज़ में भी जो ता है, ठीक, इस पहला साकिन लेटर, और जो क़ालू में वाव है वो भी साकिन लेटर है। तो क्या हुआ, 2 साकिन लेटर एक साथ आ गए। और मैंने आप लोगों को कल एक बात बताई थी कि अरब्स जो हैं वो 2 साकिन लेटर्स को एक साथ पढ़ना उनके लिए मुश्किल तरीन होता है। और वो कोई ना कोई तरीका या रूल अप्लाई हमें नजर आता है, रूल कुरान में भी, जहाँ 2 साकिन लेटर्स को साथ नहीं पढ़ा गया होता। तो क़ालू में वाव भी साकिन है और इत्तख़ज़ा में ता भी साकिन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे बीच में तो आया अलिफ ता की बातें कैसे नहीं कर रहे। साकिन है? ता के ऊपर तो जबर है। ता मुशद्दद है ना, मुशद्दद ता एक्चुअली 2 ता हैं। इट इज लाइक, अच्छा, ओके ओके, इसमें दो इट थे। इज जी, ओके इसमें 2 ते हैं। तो एक जो ता है ना वो साकिन है, और एक जो ता है वो फतहा के साथ है। इनका जो मुरक्कब है ना ये ता मुशद्दद है। आई सही। थिंक इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट कि हम मुसहफ पे लिखते हैं, लेकिन चलें, सुभान अल्लाह। तो अब ये इसके अंदर 2 ता हैं, तो एक्चुअली पहला लेटर साकिन ही है, ठीक। अब ये भी साकिन है और वो जो वाव हमने देखा वो भी साकिन है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाई एम आई नॉट टॉकिंग अबाउट द अलिफ्स इन बिटवीन। अलिफ भी तो यहाँ पर मौजूद है ना, आगे 2 अलिफ आपको हैं। अलिफ नजर आ रहा है, ठीक है। एक अलिफ के ऊपर छोटा सा दायरा है, ठीक। अपने लिए लिख लें कि जब भी अलिफ के ऊपर ये छोटा सा दायरा हो
اس الف کو ہم ایکسٹرا لیٹر سمجھتے ہیں اور اسے ہم نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں. یہ صرف لکھنے کے اسلوب میں ہے، اس کی کوئی گرامیٹیکل ریزنز ہوتے ہیں، یعنی جمع والے مطلب آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، بس آپ یہ ذہن میں رکھیں جس کے اوپر گول دائرہ ہے وہ الف ہم نہیں پڑھتے. عثمانی مصحف میں آپ کو یہ ملتا ہے. اور اس کے بعد والے الف کے اوپر آپ کو ایسے لگے گا جیسے وہ صاد کی جو آدھی شکل ہوتی ہے وہ موجود ہے، ایسے ہی ہے. جی ٹھیک ہے. اب یہ جو صاد کی آدھی شکل جس الف کے اوپر ہوتی ہے اس کو ہم الف نہیں کہتے، اس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کوئی بولے. حمزۃ الوصل. جی حمزۃ الوصل، وصل یعنی جوائن کرنے کے لیے، اور حمزہ حمزہ. اٹ از ناٹ این الف، اٹ از حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل کی جاب جب ہی ہوتی ہے کہ جب ہم نے اس حرف سے تلاوت کو شروع کرنا ہے، یعنی اگر مجھے اتخذہ سے شروع کرنا ہے تو میں اس حمزہ کو استعمال کروں گی. ادروائز حمزہ جو ہے وہ ایک ایسا باپ ہے جو قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. اینڈ اٹ الاؤز دا فالوئنگ لیٹر ٹو گیٹ joined with the previous letter. سبحان اللہ. یعنی حمزۃ الوصل جو ہے وہ اگلے ورڈ اور پچھلے ورڈ کے درمیان وصل کو ممکن بناتا ہے. Why I said it is یعنی a sacrificing father, because we see کہ سبحان اللہ this is how our teacher used to give the یعنی short example کہ والد کا کردار ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی کریئر پیکس پہ ہوتے ہیں، ہم کسی ایسی جگہ پہ اپنے سٹیپس آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر سبحان اللہ وہ بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں اور ہمیں ہماری اڑان لینے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کیپیسٹی رکھی ہوتی ہے کہ وہی قربانی دے پائیں. مدرز جو ہیں وہ ایموشنلی زیادہ کنیکٹڈ یا اٹیچ رہنا چاہتی ہیں، بٹ فادرز آر دے ٹیک دیئر سائڈ اینڈ دے لیٹ یو گرو. سو حمزۃ الوصل وین اٹ سیز کہ جو اگلا حرف ہے اس کو پچھلے حرف سے جوڑنے کی ضرورت ہے، وصل ریکوائرڈ ہے، تو حمزۃ الوصل گیٹس ڈراپڈ ہمسیلف، وہ خود ہی اپنے آپ کو سے ڈراپ ہو جاتا ہے. آپ کہانی کی صورت میں یہ اصول یاد رکھ سکیں گے، اس لیے میں نے بیان کیا. تو حمزۃ الوصل ایز اے سیکریفائزنگ فادر یہ صرف جب آتا ہے جب اتخذہ اکیلے ہے اور اب پیچھے سے جوڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اب آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہے. آپ کی کیونکہ آواز بہت بریک ہو رہی تھی. او مائی گاڈ سبحان اللہ، میری آواز بریک ہو رہی ہے، نہیں آ رہی؟ نہیں نہیں ہے. آواز نہیں کلیئر جی ہے. جی بریک ہو گیا. اچھا یہ سب کے لیے بریک تھی یا ایک کے لیے بریک تھی؟ تو میں ریپیٹ کروں یا پھر آپ ریکارڈنگ ورنہ سنیے گا کیونکہ جی آپ کی نہیں آواز کلیئر آ رہی. نہیں چلے کلیئر میں تھی کلیئر تھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ جن بھی سسٹر کے لیے بریک ہوئی ہے نا آپ وہاں سے ریکارڈنگ سے پڑھیے گا، میں دہرا بھی رہی ہوں، سمجھ آ جاتی ہے انشاءاللہ. تو ایز آئی سیڈ حمزۃ الوصل از اے سیکریفائزنگ فادر. یہ اٹ کمز اونلی وین اٹ از نیڈیڈ، اور اٹ از نیڈیڈ اونلی جب ہم نے یعنی اتخذہ والے لفظ کو شروع سے شروع کرنا ہے. تو اب اگر یاسر اگر آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے جوڑ کر، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس واو ساکن ہے اور تا ساکن ہے، دونوں ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، تو اصول یہ ہے یا رول یہ ہے یہاں پر کہ اگر پہلا لیٹر مد لیٹر ہو، کوئی بھی واو ہے یا ہے الف ہے، تو ہم اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور ہم لام کے پیش کو تا سے جوڑ دیں گے. اینڈ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ریڈ اٹ؟ قالوا اتخذ اللہ. ٹھیک، قالوا اتخذ اللہ ولدا. یہ اتنی تفصیل کرنے کا فائدہ یا مقصد یہ ہے کہ آپ جہاں بھی اب اس طرح کا کیس پڑھیں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے اس کو کیسے پڑھنا کہ لام آپ واو کو ڈراپ کر دیں گے. یہ دونوں الف کا تو رول نہیں ہے، ایک پہ صفر ہے، ایک سیکریفائزنگ فادر ہے حمزۃ الوصل، اٹ ول گیٹ ڈراپ، اور وہ اتخذہ کو قالو سے جوڑنے کے لیے پوری ہیلپ کرے گا. پھر آپ نے لام کے پیش کو تا سے جوڑنا ہے، اٹ ول بی قالوا اتخذ اللہ ولدا. یہ بات واضح ہے یاسر آپ کے لیے؟ جی جی شکریہ. بارک اللہ. اور باقی سب کے لیے بھی واضح ہے؟ جی الحمدللہ. احسن، جی جی الحمدللہ. اب آ جائیں اگلی آیت پہ. ٹھیک ہے، آیت نمبر 5. یہاں پہ بھائی نے پڑھا ما لہم بیہی میں میم کے بعد با آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی لیٹر حرف میم کے بعد با آ رہا ہو تو آپ کو یہاں پہ اخفا کرنا ہوتا ہے، یعنی میم کو چھپانا ہوتا ہے. اور دس از ون آف دا رولس. ابھی ہم میم ساکنہ کے رولس پڑھیں گے، آپ کو پتہ لگ جائیں گے، لیکن اگر ابھی جب تک ہمیں نہیں پتہ غلطی ان کی نشاندہی ضروری ہے، تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے ما لہم بیہی من علم ولا لآبائہم. ٹھیک، ما لہم بیہی، آئی ایم گیونگ ٹائم، اور میں میم کے لیے مکمل ہونٹوں کو جوڑ نہیں رہی. پھر بھی آپ کو ہلکی سی آواز تو آئے گی کہ کوئی میم اور با دونوں ہی ہونٹوں سے آتے ہیں، لیکن سٹل جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں اتنا اس کو چھپائیں.
This was one of the mistakes. And there was another thing. कबुरत कलिमतन तखरुजु. अब यहाँ पे आपने कलिमतन तखरुजु, फिर इसके बाद आप कंफ्यूज हो, आपने उसको कलिमता तखरुजु पढ़ लिया. तो तनवीन है, आप कोई भी हर्फ को कैजुअली हम इधर उधर नहीं कर सकते, जैसे मौजूद है वैसे ही पढ़ना पड़ेगा. तो नून साकिना ऑफ तनवीन के बाद ता आ रहा है, तो जैसे आपने किसी भी नून साकिना के बाद बहुत सही से गुन्ना किया था अनजला या युनज़िरा, तो इधर भी आपको इख्फा करना है और गुन्ना करना है. अगर आपको ये टर्म नहीं भी पता तो भी आपको विदाउट नोइंग द टर्म्स यू आर रीडिंग इट रियली वेल, माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. सो कलिमतन तखरुजु, इधर इख्फा करना है. ठीक है, ये बात वाज़ेह है सबके लिए. कुछ चीज़ें जो इसमें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको मैं हाईलाइट नहीं करी, लेकिन ये ऐसे चीज़ें थी कि आपके लिए अब्जॉर्ब करना इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह. सो एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? अच्छा, मैं ये चाहूंगी कि पीछे जो हमने हमज़तुल वस्ल पढ़ा है उसमें जी जी एक ये मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमज़तुल वस्ल पे भी हरकत लगाने के अपने रूल्स हैं, और बस इस बात को मैं पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ कि हमज़तुल जी जी वस्ल जी. पे भी पढ़ा जाता है